ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، بالخصوص منتظم محفل بانی محفل محترم حضرت علامہ قاری محمد فریاد صاحب چشتی فریدی صابری، محترم حضرت علامہ قاری محمد کاشف صاحب، جملہ علماء ذی احتشام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعت خوانان شیریں لسان، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن احباب نے اس محفل کا انتظام کیا، انشرام و اہتمام کیا، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جملہ انتظامیہ مسجد اور اہل علاقہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے برکات کثیرہ عطا فرمائے. آج ایک مرتبہ پھر آپ کے گاؤں میں محترم قاری فریاد صاحب کی دعوت پر حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ احباب کی زیارت کرنے کا مجھے شرف نصیب ہو رہا ہے. اللہ پاک یہ سنگتیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ رفاقت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان سنگتوں پر ہمیشہ سنگت رسول کا سایہ عطا کیا رکھے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ فیل کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے قرآنی صورتوں میں بھی ترتیب کا راز رکھا ہوا ہے. اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں تو باری تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں بھی ترتیب کا راز رکھا ہوا ہے. اگر ہم قرآنی الفاظ پہ غور کریں تو میرے مالک نے قرآن کے لفظوں کی ترتیب پر بھی راز رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ اگر ہم قرآن میں غور کریں اللہ نے حروف کی ترتیب میں بھی راز رکھا. کہ جتنی بھی ترتیبات ہیں وہ ترتیب لفظی ہو، ترتیب حرفی ہو، ترتیب آیات ہو یا ترتیب سوری ہو، اللہ نے تمام ترتیبات میں راز رکھے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان
قرآن میں ہو تزن، اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور ادھر رومی کشمیر کیا فرماتے ہیں کہ شدہ مدہ زیرہ دبرا شان تیری وچائیاں، شدہ مدہ زیرہ دبرا شان تیری وچائیاں، عامہ لوگ کا خبر نکائی خاصہ رمضہ پائیاں۔ ایک مثال دے کے جلدی آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کے حروف کی ترتیب میں بھی میرے مالک نے راز رکھے ہوئے، حرف آگے پیچھے کیوں ہے، اس کیوں کا بھی قرآن جواب دیتا۔ سورۃ یاسین کی آیت کریم ہے، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہاں ترتیب لفظی بھی ہے، ترتیب حرفی بھی ہے۔ پہلے کون آتا ہے پھر فیکون آتا ہے۔ پہلے کون کیوں آیا بعد میں فیکون کیوں آیا؟ تو جواب ملا امر پہلے ہوتا ہے، تعمیل بعد میں کی جاتی ہے۔ اللہ نے کون میں امر رکھا ہوا ہے اور فیکون میں تعمیل رکھی۔ ایک آرڈر کرنا، ایک اس کو اوبے کرنا۔ لفظ کن میں آرڈر ہے اور لفظ فیکون میں اوبے، یہ تو دو لفظ ہیں۔ آئیے لفظ کن پہ غور کرتے ہیں۔ کن ایک لفظ ہے اور اس لفظ میں دو حرف ہیں۔ پہلے حرف کو کاف کہتے ہیں اور دوسرے حرف کو نون کہا جاتا ہے۔ اب پوچھتے ہیں قرآن بتا کاف کا راز کیا ہے اور نون کا راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے والے کے لیے، جاننے کے لیے آؤ کسی رازدان کے پاس چلتے ہیں، کسی راز شناس کے پاس چلتے ہیں، کسی رمز آشنا کے پاس چلتے ہیں، اور جس رازدان سے ہم یہ راز جاننے لگے ہیں نا، حضور بتائیے کون کیا ہے؟ اس راز شناس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ کون امام جعفر صادق؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی۔ آپ فرمایا کرتے تھے لولا السنتانی لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ عرض کے حضور وہ 2 سال کون سے؟ فرمایا وہ 2 سال جو میں نے نواز رسول کے قدموں میں بیٹھ کے گزارے تھے۔ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے حضور یہ کون کیا ہے، یہ کون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتا کاف سے پردہ اٹھاؤں یا نون سے پردہ اٹھاؤں؟ کون سا راز بتاؤں؟ عرض کا دور دونوں بتا دیں۔ آپ فرماتے یہ جو کون ہے نا یہ ترتیب خلق ہے، یہ ترتیب کائنات ہے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے ہے کاف اور اس کے بعد ہے نون۔ کاف کا معنی ہے کلام اللہ تعالی اور نون کا معنی ہے نور المصطفیٰ، جس ذات نے سب سے پہلے کلام کیا تھا اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے مخاطب تھا اسے نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اچھا ایک ترتیب آیت ہے، ایک ترتیب آیت آگے پیچھے کیوں ہوتی؟ آیت آگے پیچھے کیوں ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ، اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورۃ الفاتحہ کو جب آپ پڑھیں نا تو سورۃ الفاتحہ کی جو ترتیب ہے وہ کمال کی ترتیب۔ روزانہ ہر نمازی اگر مکمل رکعتیں پڑھے تو 48 مرتبہ ایک سورت کو دہراتا ہے، 48 ٹائم ایک سورت کو دہراتا ہے۔ فجر میں وہی سورت، ظہر میں وہی سورت، عصر میں وہی سورت، مغرب میں وہی سورت، عشاء میں وہی سورت۔ جس سورت کے بغیر کوئی رکعت مکمل ہوتی نہ ہو اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ جس طرح ایک درخواست ہوتی، ایک بندہ اپنے مالک کو درخواست پیش کرتا ہے یا آپ میں درخواست لکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں درخواست کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب اپلیکیشن لکھی جاتی ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے بخدمت جناب عالی، بخدمت جناب عالی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بندہ آپ کے دفتر کا ملازم ہے،
آگے لکھے تو بندے کو 2 دن کی چھٹی چاہیے. یہ 3 چیزیں درخواست کو کامل کرتی ہیں. پہلے حصے کو تعریف کہتے ہیں, پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں, اور دوسرے حصے کو تعارف کہتے ہیں, تیسرے حصے کو طلب کہا جاتا ہے. تعریف کس کی جس سے مانگا جاتا ہے, اور تعارف کس کا جو مانگتا ہو. تو طلب کیا جو چیز مانگی جائے. تعریف, تعارف اور طلب 3 چیزیں مکمل ہو تو درخواست کمپلیٹ ہوتی ہے. تعریف, تعارف اور طلب. تعریف, تعارف اور طلب ذہن میں رکھیے گا. اس چیز کو ہر نماز کی طرف چلتے ہیں. ایک بندہ اپنی مالک کی حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور درخواست پیش کرنے لگا ہے, اپلیکیشن پیش کرنے لگا ہے. اب شروع کہاں سے کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, یہ تعریف ہو رہی ہے. الرحمن الرحیم, یہ تعریف ہو رہی ہے. مالکی یوم الدین, یہ تعریف ہو رہی ہے. ادھر سے آواز آتی ہے, او بندے بتا تو کون ہے؟ میری تعریف کرنے والے بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ اب وہ بندہ عرض کرتا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, مالک تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھے مانگنے والا ہوں. تعریف بھی ہو گئی اور تعارف بھی پیش کر دیا. اب آواز آتی, مانگ کیا مانگتا ہے, تیری طلب کیا ہے, تیری مراد کیا ہے, تیری چاہت کیا ہے؟ اب بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مولا مجھے 2 چیزیں چاہیے, مجھے 2 چیزیں چاہیے. کون کون سی؟ ایک راستہ چاہیے اور ایک مجھے واسطہ چاہیے. ایک راستہ چاہیے اور ایک اہدنا الصراط المستقیم میں راستہ, اور صراط الذین انعمت علیہم میں واسطہ. نہ راستے کے بغیر گزارا ہوتا ہے, نہ واسطے کے بغیر گزارا ہوتا ہے. وہ واسطہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ نصیب ہوتا ہے, اس واسطے کو صالحین کہا جاتا ہے. تو یہ ترتیب ہے سورۃ الفاتحہ کی, یہ ترتیب ہے سورۃ الفاتحہ کی. اس کے بعد پھر دیکھیے گا کوئی صورت جو ہے اس کی ترتیب دیکھنی ہو, آپ سورہ کوثر کو پڑھیے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ترتیب بھی کمال کی ہے. مجھے اشارہ ملا کہ حضور کی ذات کا ذکر بھی کرنا ہے. اس ترتیب کو دیکھیں گے آپ کو آل محمد ملے گی. انا اعطیناک الکوثر, اس مقام کو مدینہ کہتے ہیں. کثرتوں کے مقام کو مدینہ کہتے ہیں, جہاں کثرتیں موجود تھی, کثرتیں موجود تھی, کثرت نبوت بھی وہاں موجود تھی. اور کثرتیں موجود کہاں تھی؟ ایک ہی میدان تھا, اس میدان میں 5 ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں. ایک وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے, ایک وہ ہے جو ولیوں کا سردار ہے, ایک وہ ہے جو جنت کی خواتین کے سردار ہے, اور 2 وہ ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے. جہاں پر تمام کثرتیں جمع ہو جائیں اس مقام کو مقام آل محمد کہا جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی انتہا عطا کر دی ہے, لیکن بدلے میں آپ کی کچھ دینا پڑے گا. فصلی لربک وانحر, آپ کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو قربانی بھی دینا پڑے گی. اب ذرا ڈھونڈو وہ نمازی کہاں ملے گا جس نے ایک وقت میں 2 کام کیے ہو, نماز کا بھی حق ادا کیا ہو اور قربانی کا بھی حق ادا کیا ہو. وہ نمازی کون ہے جو اللہ کے لیے سر جھکاتا بھی ہے, سر کٹاتا ہے؟ وہ نمازی کو, وہ نمازی کون تھا جس نے فصلی پر بھی عمل کیا ہو؟ وہ نمازی کون تھا جس نے منحر پر بھی عمل کیا ہو؟ اس نمازی کو حسین کہتے ہیں, اس نمازی کو حسین کہتے ہیں. آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر. حبیب پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. دنیا مٹ جائے گی لیکن تیرا نام بھی زندہ رہے گا اور تیری آل کا نام بھی زندہ رہے گا. تیرا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا, تیرا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا. بات دور نہ چلی جائے, قرآن کی آیتوں کو پڑھیں,
تب بھی راز ملتے ہیں، صورتوں کو پڑھے تب بھی راز ملتے ہیں۔ چونکہ آج میلاد کی محفل ہے، آئیے آج صورتوں سے میلاد شروع کرتے ہیں، قرآن کی صورتوں سے میلاد شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، اور جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں نے عرض کیا صورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید، اس میں آپ دیکھیے میلاد منانے والوں اور میلاد کی محفل میں آنے والوں، ایک اللہ نے میلاد منایا ہے، ایک رب نے میلاد منایا ہے، اور رب کا میلاد بھی دیکھتے ہیں۔ کیا کمال کا امتزاج ہے۔ میلاد میں 5 حرف آتے ہیں۔ کتنے حرف آتے ہیں؟ میم، یا، لام، الف اور ٹھیک ہے جی، کتنے حرف آتے ہیں؟ اور یہ 5 صورتیں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ 5 صورتیں کس کے ساتھ ہیں جی؟ مزے کی بات یہ 5 صورتیں قسم سے شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ قسمیں بیان کر رہا ہے، 5 صورتیں قسم سے شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی صورت سنیں گا، اللہ فرماتے ہیں والفجر، سوڑیا میں نے قسم فجر دے ویلے دی۔ کوئی تو راز ہوگا نا، کوئی تو راز ہوگا نا۔ اچھا اگر کوئی کہے اس سے مراد فجر کی نماز ہے تو تسلی یہ بھی کر لے، یہ صورت جو فجر ہے یہ مکی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے جی؟ مکی صورت ہے۔ اور جب نماز کا حکم آیا تھا پہلی مرتبہ، آقا جب معراج پر گئے تو نماز کا پہلی مرتبہ حکم آیا۔ حضور جب گئے تھے اس وقت حضور کی عمر تھی 51 سال، 51 ایئر حضور کی عمر مبارک تھی جب حضور معراج پہ گئے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے اور حضور معراج پہ بعد میں گئے ہیں۔ اہل تفسیر نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا سورت اتری ہے پہلے اور معراج پہ گئے ہیں بعد میں۔ اگر سورت اترتی بعد میں اور معراج پہلے ہوتی پھر تو بات ذہن میں آتی اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ کہا نہیں، یہ نماز فجر نہیں ہے، فجر کا ویلا ہے، فجر کا ویلا ہے۔ فجر کے ویلے ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اچھا دیکھیے ترتیب، والفجر۔ اگلی صورت ہے لا اقسم بہذا البلد، سونیا من قسم مکہ شہر۔ کیا ہوا تو مکے میں؟ کون آیا تھا مکے میں؟ کس کی آمد ہوئی تھی مکے میں؟ کس کی ولادت ہوئی تھی مکے میں؟ اور آگے سنیے گا اگلی آیت ایک چھوڑ کے، ووالدین، سنیے قسم تیرے بابا کی، وما والد، اور قسم پیدا ہونے والے کی۔ یہ مکے میں کس کی آمد ہوئی تھی؟ کس کی ولادت ہوئی تھی؟ قرآن کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ارے ہم تو صرف محفلیں کرتے ہیں نا، اللہ حضور کے ولادت کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس سے بڑا میلاد اور کیا ہوگا؟ اللہ میلاد کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا میں قربان جمع ان ٹبیاں تو، میں قربان جمع ان ٹبیاں تو جتھے نبی سنا ایڑ چار داسی اونا غارہ دی شان عظیم ماہی او جوڑا چمیا جنا سرکار داسی۔ جاگ جانے اجاز دے ٹبیاں وچ اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا، جاگ جانے اجاز دے ٹبیاں وچ اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا۔ ایسا یار دا دل پسند آیا اپنا گھر بھی اوتھے بنا بیٹھا، ایسا یار دا دل پسند آیا۔ اچھا کبھی اس صورت کو پڑھئے گا، ایک بڑی خوبصورت بات کرنے لگا، پر میں لا اقسم، سونیا میں قسمیں نہیں اٹھاتا، یعنی آغاز اللہ سے کر دیا، نو سے کر دیا، نفی سے کر دیا۔ اور کبھی کبھی جب محبت کی بات کرنی ہو نا تو پہلے نفی ہوتی ہے پھر اس بات ہوا کرتا ہے۔ میرے سلطان بادشاہ کیا فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من بچلائی ہوں، نفی اس بات دا پانی مل گیا۔ پہلے نفی کا ذکر کیا پھر اس بات کا ذکر کیا۔ ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں نا تو ترتیب کلمہ بھی یہ نفی پہلے آتی ہے، اس بات بعد میں آتا ہے۔ رب نے پہلے نفی کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم شہر کے نہیں اٹھاتا، میں قسم شہر کے نہیں اٹھاتا۔ آگے وانتا، بس تیری خاطر اٹھاتا ہوں۔
فانتا وجہ قسم محبوب تو ہے، وجہ قسم خانہ کعبہ نہیں ہے، وجہ قسم ملتزم نہیں ہے، وجہ قسم مقام ابراہیم نہیں ہے، وجہ قسم کوئی اور جگہ نہیں ہے، وجہ قسم فانتا فانتا فانتا، اگر کوئی وجہ قسم ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے، اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فانتا حل، لفظ ہل پہ بات کرتے، ہل کیا ہے؟ آپ چلتے ہیں، چلنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہے بازار میں چلنا، وہ چال اور ہوتی ہے، ایک ہے باغ میں چلنا، ایک ہے باغوں میں چلنا۔ بازاروں میں چلنے کو عربی میں اور ٹائٹل دیا گیا، اور باغ میں چلنے کا ٹائٹل اور ہے۔ جب بندہ بازار میں چلتا ہے نا تو ٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی ٹکر نہ لگ جائے، سودا لینا، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، ادھر سے کوئی نہ آ جائے، ٹینشن پہ ٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ باغ میں چلتا ہے نا پھر ٹینشن نہیں ہوتی، پھر بندہ موج میں چلتا ہے، نازوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ نے کس چال کا ذکر کیا؟ انتا حل، حبیب جب تو ناز کے ساتھ چلتا ہے نا، چلتا تو ہے، قسمیں میں بیان کرتا ہوں۔ یہ قرآن کا میلاد ہے، اللہ قرآن پاک میں میلاد بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرما ووالدین، ووالد، یا امام سیوطی فرماتے ہیں یہاں ایک والد کی قسم نہیں اٹھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ تک جس جس پشت میں نور محمد آتا رہا، وہ ابراہیم میں آیا تب قسم، ابراہیم سے اسماعیل میں، اسماعیل سے عدنان میں، عدنان سے ماد میں، ماد سے نزار میں، نزار سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے الیاس میں، الیاس سے نظر میں، نظر سے فہر میں، فہر سے مالک میں، مالک سے خالق میں، خالق سے کلاب مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے کعب میں، کعب سے قصی میں، قصی سے عبد المناف میں، عبد المناف سے عبد الحاشم میں، عبد الحاشم سے عبد المطلب میں، عبد المطلب سے عبداللہ میں، وہ نور محمدی آتا ہے۔ اللہ سب کے قسمیں اٹھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج میں لکھا جائے، جلدی جلدی اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے گا، یہ حضور کی آمد کا شہر ہے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں جب کوئی آتا ہے نا، ہر کوئی پوچھتا ہے آنے والا کیسا ہے، آنے والا، اگلی صورت جواب دے رہی ہے، والشمس، قسم ہے سورج والے چہرے کی، قسم ہے اس مکھڑے کی۔ اچھا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، ربا سوڑے اگر چہرہ اتنا خوبصورت ہے زلفیں کیسی ہیں؟ اگلی صورت نے کہا واللیل، یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کس کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ یہ ترتیب کیا ہے؟ عرض کے مالک دیوانے چاہتے ہیں جب کوئی بات اچھی لگتی ہے نا، نعت خان اچھا شعر پڑھے، خطیب اچھی بات کرے تو ذوق میں لوگ کہتے ہیں ایک باری پھر دیا کریو نا، ایک بار پھر تو کہہ دے۔ عرض کے مالک ایک بار پھر محبوب کا ذکر تو سنا دے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، 5 صورتوں کی ترتیب میں تو قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے محبوب کا میلاد بیان کرے، اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے، اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں، اسے رب ذوالجلال۔ اچھا چلو آگے چلتے ہیں۔ میں نے حضور کے بزرگوں کا نام لیا ہے، اب 2 صورتیں اور بھی کمال کی، ترتیب دیکھیے گا۔ یہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اگلی صورت کا نام ہے قریش۔ کوئی تو فیملی ہے نا، کوئی تو خاندان ہے نا، کسی خاندان کا ذکر تو ہے نا۔ قریش کس کا خاندان ہے مجھے کہنے دیجئے، اور اس کی تفسیر جا کے پڑھ کے دیکھیے گا، علماء سے جانیے گا۔ سورہ فیل میں بھی نسبت مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور سورہ قریش میں بھی نسبت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ قریش میں حضور کے پردادے کا ذکر ہے، اور فیل میں حضور کے دادے کا ذکر ہے۔ ابرہہ کو کون ملا تھا؟ جب واقعہ فیل ہوا تھا تو اس نے جو
ہلاک ہوا تھا وہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کون تھا سردار مکہ اس وقت؟ سرداری کا تاج کس کے سر پہ تھا؟ ایک ہی ہستی تھی جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک میں دادا کی شان ہے، ایک میں پردادا کی شان ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں میں۔ اچھا یہ جو سورت قرآن کی ہے نا، یہ بھی دو طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح۔ کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ کلام رب کا ہے، نام شہروں کے، مکہ بھی شہر کا نام ہے اور مدینہ بھی۔ یہاں ایک اہل محبت کی نظر کی بات کرنے لگا ہوں۔ سید حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل؟ ٹیکنیکل سوال تھا۔ حضور بتائیے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا جہاں سرکار ہو وہ مقام سب سے افضل ہے۔ جب تک حضور مکے میں تھے اس وقت تک مکہ افضل تھا، مکہ اب بھی افضل ہے لیکن مدینہ سے افضل نہیں ہے۔ جب حضور مدینے چلے گئے تب سے مدینہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسئلہ سنیں گا۔ انہوں نے اس طرح جذبات میں بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے مسئلہ شریعت کا ہے۔ جس طرح قاری فریاض صاحب بیٹھے آپ جانتے ہیں جب جماعت ہوتی ہے اور قاری صاحب امامت کرواتے ہیں تو کون سی صف افضل ہوتی ہے؟ کون سی صف؟ جو پہلی ایسی ہے نا جو امام کے قریب ہو۔ اگر قاری صاحب جماعت کروائیں مسجد کے حال میں تو پہلی صف بنے گی وہاں۔ اگر قاری صاحب حال چھوڑ کے باہر سین میں آ جائیں پھر کون سی صف افضل ہوگی؟ بنے گی جہاں امام قریب ہوگا، جس صف سے امام قریب ہوگا وہ جگہ افضل ہوگی۔ معاملہ صف کا نہیں ہے، معاملہ امام کا ہے۔ امام کتنے قریب ہے، امام کتنے قریب ہے؟ مجھے بتائیے کمالیے کا امام ہو، توبے کا امام ہو، جس صف سے قریب ہو جائے وہ جگہ افضل ہوتی ہے، اور نبیوں کا امام جس جگہ کے قریب ہو جائے وہ مقام افضل ہو جائے جگہ، وہ جگہ افضل ہوتا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے اور اگلی بات پر سنیے گا۔ یہ مکہ، خانہ کعبہ، یہ سب کچھ بہار حضور کے دم سے۔ کعبہ کس کے صدقے ملا ہے؟ پڑھیے قرآن پاک کا دوسرا پارہ۔ جب حضور مسجد قبلتین میں تھے، منو سلمہ کی مسجد میں تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 2 رکعتیں باقی تھی۔ خیال آتا ہے ربا سونیا یہودی تانے دیتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ربا قبلہ تو بدل دے۔ زبان پہ اظہار نہیں ہوا، بس خیال آتا ہے، خیال آتا ہے۔ جو مولا یار کے خیال کا اتنا کمال کر رکھتا ہے، بتا یار کے اظہار کی کتنی محبت رکھتا ہو۔ خیال یار سے محبت کرتا ہے۔ محبوب نے خیال کیا تو اندر ہی کیا جواب آیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ۔ یہ واحد وحی تھی جو نماز کے اندر آئی، واحد وحی تھی، قرآن کی واحد وحی جو حالت نماز کے میں آئی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ۔ اب یہاں سنیے گا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فرمایا حبیب اپنا چہرہ پھیر دیجیے قبلتن، اس قبلے کی طرف۔ اللہ نے مینشن نہیں کیا، الکعبہ نہیں کہا، اللہ نے مینشن نہیں کیا، قبلتن ترداہا، ترداہا، جدھر آپ کی مرضی چاہے، جدھر آپ کی مرضی چاہے۔ حبیب جدھر چاہے چہرہ تو کر دے، قبلہ میں بنا دوں۔ کوئی پوچھے نا کعبہ کسے کہتے ہیں، ایک جملہ بھولنا نہیں ہے، 713 کی عاشقان مصطفیٰ۔ کل کوئی پوچھے نا کعبہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے، تو کہہ دینا رضائے محمد کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ مرضی محبوب کا نام کعبہ ہے، مرضی محبوب کا نام کعبہ ہے۔ شار کی مرضی کو کعبہ کہتے ہیں، حضور کی مرضی کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ بات کی اس وادی ایسی ہے بندہ جس گلی میں چلا جائے گم ہو جاتا ہے، لیکن ایک جو سوال دیکھیے، علماء بھی بیٹھے ہیں، ترتیب علامہ کاشف صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ترتیب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے نگاہ اوپر اٹھائی اور مجھ کمینے کی اوقات نہیں کہ میں اشارہ کر سکتا۔ حضور نے نگاہ اوپر اٹھائی تو جب نگاہ اوپر اٹھائی نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ بار بار اٹھائی تو اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء، حبیب تیرا چہرہ بار بار اٹھانا ہم تک رہے ہیں۔
آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ دو چیزوں کو کبھی قرآن پڑھ کے پڑھیے گا نا مزہ آئے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ ترتیب کیا؟ پہلے حصے میں ادائے محبوب کا ذکر ہے. ادا کیا تھی؟ چہرہ اٹھانا. چہرہ اٹھانا کیا تھا؟ ادا. اور کعبہ بدلنا کیا تھا؟ رضا. اس کا مطلب ہے اللہ پہلے ادائے جار کا ذکر کرتا ہے، پھر رضائے جار کا ذکر کرتا ہے. اللہ حضرت نے کیا فرمایا؟ زہی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش اقدیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. قرآن مجید کا 19واں پارہ سورہ نمل، کیونکہ کے نام پہ سورہ بنی ہوئی ہے. نمل کی صورت میں حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ ان اعمل صالحا ترضاہ. ربا سونیا میں عمل اس لیے کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جا. سلیمان کہتے ربا سونیا تو راضی ہو جا. سلیمان کہتے تو راضی ہو جا. اور ادھر سے آواز آتی ہے پیارے حبیب تو راضی ہو جا. حبیب تو راضی ہو جا. جو خدا کی رضا چاہے اس پیغمبر کو سلیمان کہتے ہیں، اور جس کی رضا خود خدا چاہے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا. یہ سیالکوٹ میں محفل میلاد ہو رہی تھی. علامہ اقبال صدارت کی کرسی پر متمکن تھے. علامہ اقبال نے یہ شعر سنا، اعلیٰ حضرت کا شعر سنا تو عاشق نے عاشق کا کلام سنا تڑپ گیا. علامہ نے کہا ٹھہرو میرا حصہ بھی ڈال دیا جائے. اقبال نے کہا لکھا تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. ارے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. اقبال کہنا کیا چاہتا ہے کہ جنت خدا کی ہے، بسانے والے کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. بات دور نہ نکل جائے، بات دور نہ نکل جائے. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اچھا ہاتھی کے نام پہ سورت رکھی. ہاتھی کے نام کس دور کا ہاتھی تھا، وہ کب کا ہاتھی تھا، اور ہاتھی کا ذکر کب تک ہوتا رہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو جانوروں کے نام پہ بھی ہیں. سب سے بڑی سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی جسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. گائے کے نام اس دور کی گائے تھی. ٹھیک ہے جی. قرآن کب اترا اور گائے کس دور میں گزری، گائے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. لیکن جب قرآن اترا اللہ نے پچھلے دور کی گائے کا ذکر قرآن میں کیا. اسی کلام پاک کو پڑھیے. چونٹی کا ذکر ہے. چونٹی کس دور کی تھی؟ سلیمان علیہ السلام. اللہ نے اب تک ذکر اور قیامت تک ذکر رکھا ہوا ہے. قرآن پڑھیے گا ایک اور بھی ذکر ہے. اچھا یہ تو چلو نسبت ہے نا چونٹی کی ولی کے نبی کے ساتھ. قرآن پاک کو پڑھیے گا اللہ 15ویں پارے میں کتے کا ذکر کر رہا. کس دور کا کتا تھا اور کب تک ذکر ہوتا رہے گا. یہ قرآن پیغام دیتا ہے. اگر پچھلے ادوار کی نسبتوں کا یہ مقام ہے تو نسبت محمدی کی شان کا عالم کیا حضور نسبت کا عالم کیا. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آئیے ذرا اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی تشریح میں میلاد بیان کرتے ہیں. علم تر، علم تر کا معنی اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا. حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھا. یہاں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو رؤیت علمی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارے کام حضور کے سامنے کر رہا تھا، کروا رہا تھا یہ سارے معاملات، اور آقا علیہ السلام کو ریمائنڈ کروا رہا ہے. حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اچھا اب یہاں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. ہاتھی کتنے تھے اور ہاتھیوں کی تعداد کتنی تھی، لشکر کتنا تھا. ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا اور آیا مکے پر حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی 12,000. کتنی تعداد تھی؟ 12,000 کا لشکر تھا. 8 ہاتھی ساتھ لایا. 8 ہاتھی 12,000 کا لشکر آ گیا مکہ کے اندر کعبہ کو اٹھانے کے لیے. ادھر مکہ میں آیا ہے اٹھانے کے لیے، ادھر جناب عبد المطلب کو خبر ملی کہ ابرہہ آ گیا ہے، یمن کا بادشاہ آ گیا ہے. حضرت عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں، جا کے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گئے، بات کرنے کے لیے گئے.
اس نے فرنٹ لائن پر ہاتھی بٹھائے، فرنٹ لائن پہ، یعنی اس نے پوزیشن باندھی ہوئی تھی، میر پہ ہاتھی تھے 8 ہاتھی، اور پیچھے جو تھی فوج تھی، ہاتھیوں کو اس نے شراب پلائی تاکہ بدمست ہو کے کعبے پہ حملہ کرے، کعبہ جلدی گر جائے گا، ایک کو پلا دی، دوسرے کو پلا دی، تیسرے کو پلا دی، چوتھے کو پلا دی، 7 ہاتھیوں کو پلا دی، 8واں ہاتھی اس کے پاس شراب لے کے آئے، وہ سر چٹک دیتا ہے، شراب نہیں پیتا، شراب نہیں پیتا، اس ہاتھی کا نام تفسیر قرآن میں محمود رکھا گیا۔ کیا نام تھا جی؟ محمود اس کا نام تھا، سفید رنگ کا ہاتھی تھا۔ اتھینٹک مفسرین لکھتے ہیں جب اس کو پلانے کی باری آئی اس نے سر جھٹک دیا، سر جھٹک دیا، اور زبان حال سے یہ کہا مر تو سکتا ہوں، جان تو جا سکتی ہے لیکن شراب کو منہ لگا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، حضور کے دادا جان سامنے آ رہے ہیں، سامنے دادا جان آئے، وہ ہاتھی جو تھا لائن میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے لائن چھوڑی، آگے بڑھنا شروع کر دیا، کھڑا ہو گیا، تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، محبت کے لیے اپنی سونڈ حضور کے دادا کے پیروں پہ رکھ دی۔ اس ہاتھی نے کہا میرے مالک مجھے کلام کی طاقت دے دے، مجھے قوت گویائی عطا فرما دے، تو قدرت کا مالک ہے، میں تیرے محبوب کے دادا سے بات کرنا چاہتا ہوں، کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سوچے تو صحیح، اللہ دیکھیے نا، کبھی اس کو آپ ترجمہ کر کے پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب میں رک رک کے ترجمہ کر رہا ہوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ، ہاتھی کہاں ہے؟ اب یہاں 2 طرح کی تشریحات ہیں، بعض علماء نے کہا جی فیل واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیل جمع کے لیے بھی، اور بعض اہل محبت کا نہیں، یہاں ایک کا ذکر ہے، باقی 7 کا ذکر ہی کوئی نہیں، ایک کا ذکر ہے۔ وہ ذکر کس کا ہے؟ جس نے شراب سے منہ موڑ لیا تھا، وہ ذکر کس کا ہے؟ جس نے نبی کے دادا کا احترام کیا تھا، وہ ذکر کس کا ہے؟ جس نے قیام کیا تھا، وہ ذکر کس کا ہے؟ جس نے تعظیم کی تھی، وہ ذکر کس کا ہے؟ جس نے ادب کیا تھا۔ اب سنیے، اس نے اللہ سے کہا میرے مالک مجھے قوت گویائی دے دے، میں تیرے پاک نبی کے دادا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی بخش دی۔ جب قوت گویائی بخشی نا، اس نے کیا کہا، اب میں لائن پڑھنے لگا ہوں، اس لائن پر باری باری گئے، ہاتھی نے کہا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، عبد المطلب میں اس نور کو سلام پیش کرتا ہوں جو تیری پشت پاک میں موجود ہے۔ ارے وہ نور کیسے بدل گیا تھا؟ تفسیر لکھا گیا اس نور کو سلامی دی گئی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو ہاتھی کھڑا ہوا، جس نے سلام کیا، جس نے نبی پاک کے نور کی تعظیم کی، اللہ قیامت تک کے لیے اس جانور کا نام بھی زندہ رکھے ہوئے اور بتا دیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ لوگوں قیامت تک کے لیے قرآن پڑھتے رہنا، اس ہاتھی کا ذکر کرتے رہنا۔ سلام پڑھنے والا اگر جانور بھی ہو، اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھا کرتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے، پھر اس طرح مڑ کے آتا ہے، آگے ہے دوسری صورت ایلاف قریش، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 2 لفظ ہیں، بڑے خوبصورت لفظ ہیں، ایک ہے رحلت الشتاء والصیف، ایک ہے الشتاء اور ایک ہے الصیف۔ یہ 2 الفاظ ہیں۔ الشتاء اور الصیف کیا ہے؟ الشتاء کہتے ہیں سردی کو اور الصیف کہتے ہیں گرمی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کچھ لوگ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو یوز فرسٹ ٹائم ہوا کرتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم یہ 2 لفظ کس نے یوز کیے تھے؟ ایک اور بھی یہاں علمی بات کر دوں، علماء بیٹھے ہوئے، اکثر آپ خطاب سنتے رہتے ہیں علماء کے، ایک لفظ آپ سنتے ہیں اما بعد، سنتے ہیں نا سب، اما بعد، یہ روزانہ سنتے ہیں، ہر جمعے کو سنتے ہیں، روز محفل میلاد میں آپ سنتے ہیں اما بعد۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں آفٹر دس، اس کے بعد، اما بعد میں نا اس کے بعد۔ یہ لفظ سب سے پہلے کس نے یوز کیا تھا؟
یہ لفظ سب سے پہلے کس کی زبان پہ آیا تھا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا سب سے پہلے کس ہستی کی زبان پہ یہ لفظ آیا تھا؟ ان کو کعب کہا جاتا ہے۔ اور کعب کون ہے؟ حضور کے داداؤں میں سے ایک دادا جان ہے۔ یہ کون سے دادا جان؟ اگلی بات ان کی اور بھی سنیے گا۔ ہم جمعہ کا دن دیکھیں، ہر جمعے کو ہم یاد کرتے اور جمعے کے دن اہتمام کرتے۔ اس کا پرانا نام کیا تھا؟ جمعے کا اولڈ نیم کیا تھا؟ جمعے کا پرانا نام تھا یوم العروبہ، عرب کا دن، عرب کا دن تھا۔ پہلی مرتبہ یوم العروبہ کو چینج کیا یوم الجمعہ کے اندر۔ کس نے چینج کیا؟ پہلی مرتبہ اس دن کا نام رکھنے والے کو حضرت کعب کہا جاتا ہے۔ کعب کا معنی ہے ابری ہوئی جگہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ابری جگہ۔ ہمارے پیروں میں جو ٹخنا ہے، ٹخنا، اس کو بھی عربی میں کعب کہتے ہیں۔ الکعبین، جب وضو کی آیت آتی ہے نا 6 پارے میں، تو وارجلکم الکعبین، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ اب یہ بات یاد رکھیں، کعب کہتے ہیں اوپری ہوئی جگہ کو۔ ان کو کعب کیوں کہتے تھے؟ سنیے گا، عرب کے اندر جب یہ چلتے تھے نا، لمبے لمبے قد والے بھی ساتھ ہوتے۔ سب سے اونچا جس کا قد ہوا کرتا تھا وہ میرے پاک نبی کا دادا ہوا کرتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے جو شریک ہوتے انہوں نے مقابلہ کیا، آج عرب کا نا سب سے لمبے قد والا بندہ لے کے آیا اور ان کا مقابلہ کرواتے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ انہوں نے چن کے عرب کا لمبا بندہ لے کے آئے۔ جب لائے نا، خیال کیا کہ آج ہم کعب کو شکست دے دیں گے، مگر نور محمدی کی برکتیں ہوتی ہیں، کمال ہوتا ہے، رفعتیں ہوتی ہیں۔ جب آتا ہے تو کہتے ہیں اس وقت بھی جب سامنے کھڑا ہوا، اونچا قد تب بھی میرے پاک نبی کے دادا جانتا تھا۔ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء اور صیف کا جو پہلی مرتبہ لفظ یوز کیا حضرت ہاشم نے یوز کیا۔ اور کون حضرت ہاشم ہے؟ جناب عبد المطلب کے بابا جان۔ ہاشم عربی میں چوری بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ کیا معنی ہے جی؟ چوری تقسیم کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ یہ گھرانہ ہی ایسا تھا عرب کے اندر۔ مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ فاقوں سے مرنے لگے، سب کے سب ان کے دروازے پہ آگے حضور مر رہے ہیں کچھ کیجئے۔ آپ شام کے ملک کی طرف جاتے، وہاں سے اناج کے اونٹ لے کے آئے، غلہ لے کے آئے، تقسیم کیا اس کو۔ جب تقسیم کرنے لگے نا، اعلان کر دیے جو جو بھوکا ہے نا میرے دروازے پہ آ جائے۔ اصل نام ان کا عمر تھا، اصل نام ہاشم ان کا نہیں تھا، نام عمر تھا۔ اب اعلان ہو گیا عمر کے گھر آ جاؤ، لوگ لینے کے لیے آ گئے۔ اب دیکھیں جب لوگ کچھ تقسیم کرتے ہیں تو بچے بھی لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ قاری صاحب تقسیم کریں، کئیوں کا نام آتا تو فریاد صاحب ہمیں دیں، اور کئی بچے وہ یہ کہیں گے چاچا مینو بھی دے دے۔ چاچا یہ کامن سا لفظ ہوتا ہے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ بندہ بانٹ رہا ہے، ان کو نام تو نہیں آتا تھا لیکن یہ جانتے تھے یہ چوری والا ہے، اور چوری والے کو عربی میں ہاشم کہا جاتا ہے۔ کہ یا ہاشم، یا ہاشم، ادھر سے آواز آتی یا ہاشم، او چوری والے، او چوری والے، او چوری والے۔ جب سے یہ گرد دنیا میں مشہور ہوا، قیامت تک کے لیے میرے پاک نبی کے پردادا کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ ہے ادب رسول، حضور کی ادب، نور کے ادب میں ایک ہاتھی کھڑا ہوا اللہ نے قیامت تک کے لیے۔ اور امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں یہ اللہ پاک نے اہتمام کیوں کیا، ابابیل کیوں بھیجے؟ میں آج تفسیر پڑھ رہا تھا، عربی تفسیر۔ ابابیل کیوں بھیجے؟ اللہ نے حبیب کو خبر دی، اے سونیا دیکھ، اگر کوئی تیرے مکان یا تیرے شہر کے لیے آئے گا نا میں اس کو بھی برباد کر دوں گا، اور اگر کوئی تیرے ذات پہ حملہ کرے گا میں اس کو بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ بس تنبیہ کرنا تھی، خبردار کرنا تھا۔ ابابیلوں کا آنا محمد کے گستاخوں کو خبردار کرنا تھا۔ حبیب جیسے ان کو میں ختم کر سکتا ہوں نا، تیرے گستاخ بھی ایسے تیرے گستاخوں کو بھی اس طرح ملیا بیٹ کر سکتا ہوں۔ آگے چلتا ہوں، جہاں پہ کچھ احادیث آپ کو پیش کر لگا ہوں۔
जानवर हुजूर का अदब करे, जानवर। अब मेरे सामने हदीस की किताब है, जानवर अदब करे, जानवर एहतराम करे। और इस हदीस को इमाम अबू नुऐम ने नकल किया। हदीस की किताब के अंदर और भी किताबें हैं। हदीस में है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप हुजूर के साथ थे, अंसारियों के बाद में हुजूर गए, बाद में पहुंचे तो क्या हुआ, जब अंदर पहुंचे तो बकरियां वहां घूम रही थी, अंसार की बकरियां। एक बकरी ने आके हुजूर को सजदा कर दिया, आका अलैहिस्सलाम को सजदा कर दी कि बकरी ने आके। अब जब सजदा किया, अब सुनिए हदीस के लफ्ज़, काला अबू बकर, हजरत अबू बकर बोले, कौन बोले? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर सिद्दीक? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में लिखते हैं कि जब मेराज की शब आका मेराज में गए, सिदरतुल मुंतहा भी जिब्राइल साथ था। आका ने फरमाया चल जिब्राइल आगे चल मेरे साथ। जिब्राइल ने क्या अर्ज किया, लौ दनौ तो अन मिलतन लहतरक तू, आका एक इंच भी आगे गया ना मेरे पर जल जाएगा। मौलाना रूम फरमाते काश उस दिन अबू बकर सिद्दीक साथ होते। तो जवाब ये होता ना, अगर सिद्दीक अकबर साथ होते, आका ने जब कहा था चलो मेरे साथ चलो, सिद्दीक ये जवाब ना देते। सिद्दीक क्या कहते, आका चलना बर्दाश्त कर लूंगा, संगत मोहम्मद छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी संगत नहीं छोड़ सकता। अब सुनिए हदीस पाक के लफ्ज़, काला अबू बकर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, आका इन्ना नहनु अहक्कु बिस्सुजूदि लका, आका हमारा हक ज्यादा बनता सजदा करने। हदीस मेरे सामने मौजूद है। हुजूर ने फरमाया नहीं, क्या रे ऐसा नहीं। कहा आका बकरियां सजदा कर रही हैं। और आला हजरत ने क्या लिखा, पेश नजर वो नौ बहार, पेश नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। ये आशिकों का इमाम लिख रहा है, पेश नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए। ये वो बॉर्डर लाइन थी, इसका मतलब सहाबा यहाँ तक पहुँच चुके थे, इस मुकाम तक पहुँच चुके थे, हुजूर ने रोक दिया। आका फरमाते हैं ला यंबगी अन यस्जुद अहदुन लिअहदिन, नहीं कोई एक बंदा दूसरे बंदे को सजदा नहीं कर सकता। वलो कान यंबगी अन यस्जुद अहदुन लिअहदिन लअमरतुल मरअ अन तस्जुद लिज़ौजिहा, अगर सजदा जायज़ होता अल्लाह के बाद किसी को औरत अपने खामद को सजदा करे। ये हदीस मेरे सामने मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, बकरियां अदब कर रही हैं। अच्छा बकरियों ने अदब किया, बकरियां बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन जिस बकरी ने सरकार का अदब किया कयामत तक के लिए हदीस मोहम्मद बड़ी जाती रहेगी और उस बकरी का जिक्र होता रहेगा। जानवर भी हुजूर का एहतराम करे, उसका जिक्र भी होता है। अगली बात सुनिए, एक और जानवर, और वो जानवर कौन है, जिसको भेड़िया कहते हैं, अरबी में जिसको ज़ेब कहते हैं, सूरत यूसुफ में भी उसका जिक्र हुआ है, ज़ेब कहते हैं भेड़िया। और ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस, एक भेड़िया एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, भेड़िया ने उसकी बकरी उठा ली। जब बकरी उठाई तो चरवाहा उस भेड़िए के पीछे लग गया, पीछे चलता चलता उसने भेड़िए को काबू कर लिया। जब काबू कर लिया ना तो भेड़िए को मारने लगा चरवाहा। भेड़िए ने अल्लाह से कहा मौला मुझे जुबान दे दे, मैं इस बंदे से कलाम करना चाहता हूँ। हदीस मेरे सामने है, मैं कलाम करना चाहता हूँ, कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने उसको जुबान दी। फ़क़ाल ज़ेब, उसने कहा, भेड़िया ने कहा भाई बात ये रब ने मेरे नाम रिज़्क़ लिखा हुआ था और तू मेरा रिज़्क़ छीन रहा है, रिज़्क़ छीन रहा। उसने बड़ा ताज्जुब किया, उसने कहा जानवर होकर इंसानों की तरह बातें करता है, कलाम करता है। तो फ़क़ाल ज़ेब, उसने कहा तू मुझ पे ताज्जुब करता है ना, अल्लाह उख़बिरुका, मैं तुझे एक खबर और ना दे दूं, तुझे एक बात और ना बता दूं, अल्लाह उख़बिरुका बिअअजब मिन ज़ालिका, मैं तुझे अब जो खबर देने लगा हूं ये खबर मुझसे भी अजीब खबर है, तो मुझ पर ताज्जुब करता। उसने कहा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियसरब युख़बिरुन नास बिअंबाए मा क़द सबका। आप भेड़िए ने कहा तुझे खबर नहीं है
मदीने में मोहम्मद आ गया है, मदीने में मुस्तफा आ गए हैं। अगली बात उसने की, वो ऐसा नबी है जो कुछ हो चुका है वो भी जानता है और जो होने वाला वो भी जानता है, वो भी जानता है। ये कौन खबरें दे रहा है? मतलब ये हुआ अब भेड़िए भी बड़े बड़े हो गए, लोग भेड़िए का नाम सुन के अजीब अजीब तसव्वुर रखते हैं, लेकिन जिस भेड़िए ने मेरे पाक नबी का जिक्र किया, हदीस की किरत बन गया, कयामत तक के लिए लोग हदीस पढ़ते रहेंगे, उस भेड़िया का जिक्र करते रहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दो हदीस और पेश कर रहा था, दो हदीस। अब सुनिए, ये चैप्टर है हिरनियों का। हिरनी को गजाला कहते हैं अरबी के अंदर, गजाला, गजाल गजाला हिरनी को कहते हैं। गजल भी इसलिए अरब में से गजल का कॉन्सेप्ट निकला हुआ है जो अजब में आ गया। हिरनी जो थी, अब उसके पूरा चैप्टर है हिरनी में। आका अलैहिस्सलाम गा रहे थे, अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। अब वो लफ्ज सुनेंगे, हदीस का लफ्ज है। आवाज क्या है? उदन मिन्नी या रसूल अल्लाह, उदन मिन्नी, हदीस का लफ्ज है। या रसूल अल्लाह मेरे करीब तो आइए, सोने मेरे नेड़े थे आओ ना, सरकार मुझ पे करम तो कर दीजिए। उदन मिन्नी या रसूल अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ वो हिरनी का मसला कोई नहीं था, फिरकों से बाला तर थी, उसको या रसूलल्लाह कहना कैसे सिखा दिया। हिरनी कहती उधर मिन्नी या रसूलल्लाह, उधर मेरे करीब तो आइए। आका करीब गए, क्या देखा? हिरनी जाल में फंसी हुई थी। अर के सोनिया करम तो कर दीजिए, हुजूर करम कर दीजिए, ये हुजूर ने मुझे कैद कर लिया है, आका मेरे बच्चे भूखे हैं, 2 दिन गुजर चुके हैं, इस जाल में कैद हूँ, हुजूर करम कर दीजिए। अब इस हदीस को तकरीबन 9 मुहद्दिसीन ने नकल किया अपनी किताबों के अंदर। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे किसने कैद किया? अर्ज के सरकार एक यहूदी है। हुजूर ने इंतजार किया, यहूदी आया, फरमाया इसको थोड़ी देर के लिए आजाद कर, इसके बच्चे भूखे हैं, इसके बच्चे भूखे। उसने कहा अगर मैं आजाद करूं तो वापसी की जमानत कौन देगा? जामिन कौन बनेगा? जामिन कौन बनेगा? कुर्बान जाइए, सदके जाइए, बारी बारी जाइए। हुजूर फरमाते आजाद तू कर दे, जामिन मैं बन जाता, जामिन मैं बन जाता हूँ, तू आजाद कर दे, ये बच्चों को दूध पिला के आ जाएगी। अब हरनी गई, बच्चों को कहा जल्दी करो, दूध पी लो बेटे, मैं आज नबियों के इमाम को जामिन बना, नबियों के इमाम को जामिन बना के। इतनी बात हुई ना तो बच्चों ने कहा माँ हम दूध नहीं पिएंगे। क्या कमाल इश्क है, जिसको चाहे अल्लाह अता कर दे। अगर महरूम रहे तो जुब्बे कुब्बे वाला महरूम रहे, अगर महरूम रहे तो मुसल्ले पे खड़े होने वाला महरूम रहे, अगर मिल जाए तो अल्लाह जानवर को भी अता फरमा देता। बच्चों ने कहा माँ हम दूध नहीं पिएंगे। कहा बेटे 2 दिन से भूखे हैं। कहा पहले भूख का जाविया और था, अब भूख का जाविया बदल गया है। अब भूख दूध में नहीं है, अब भूख जमाले मोहम्मदी की है, अब चेहरा मोहम्मदी की है। अब हुजूर को तकेंगे जाके। अब हिरनी वापस लेके आ रही है ना, दूर से यहूदी टकरा, दूर से यहूदी, उसने कहा अजीब मंजर है, आज तक शिकार गया वापस नहीं आया, ये अजीब शिकार है। कौन चाहता है? चलो माँ माँ कभी चाहती है कि मेरे साथ मेरे बच्चे मुसीबत में पड़े, माँ कहती है मेरी जान चली जाए मगर बच्चे ना जाएं, लेकिन ये जानवर है, जानवर होकर अपने बच्चे भी मोहम्मद पे कुर्बान करने के लिए आ रही है। क्या मिजाज है, क्या मिजाज मोहब्बत है, क्या मिजाज इश्क है। जानवर होकर ये भी कहता है आका मैं भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान, मैं भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा इश्क है। जब करीब आए ना तो यहूदी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नबियों के सरदार मेरे साथ एक सौदा कर लीजिए।
میرے ساتھ ایک سودا کر لیجئے. حضور فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے, کر کہنا کیا چاہتا ہے. عرض کی ایک آزادی میں دیتا ہوں, ایک آزادی آپ عطا فرما دے. ایک آزادی میں دیتا ہوں, ایک آزادی آپ عطا کر دے. آقا فرماتے کس طرح کی آزادی؟ عرض کے حضور میں اس کو جال سے آزاد کرتا ہوں اور آپ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے. ایک وقت میں میرے آقا نے ایک ہاتھ جو تھا وہ یہودی کے سر پہ رکھا, ایک ہاتھ ہردے پہ رکھا, کہا جاؤ تم دونوں کو قبول فرما رہا. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور آؤ ایک اور حدیث کے پاس, یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے اور اس میں پورا چیپٹر ہے جانوروں کے حوالے سے. جانور حضور سے محبت کرتے تھے. آؤ ختم نبوت کا ذکر کرنے والے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایک عربی آیا, اس کے بغل میں گو تھی, گو جس کو عربی میں دب کہتے ہیں, دواد با دب, گو لے کے آیا. اس نے کہا اے محمد میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا, شرط یہ گو آپ کو مانے. اگر یہ گو مان گئے نا آپ کو, میں بھی آپ کو مان جاؤں گا. اب وہ حدیث بڑی لمبی حدیث پاک ہے, میں وہ حدیث کے وہ لفظ سنانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس گو کو لے کے آؤ. جب وہ گو آئی نا تو حضور علیہ السلام نے اس گو سے خطاب کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ یا دب, حضور نے فرمایا یا دب اے گو, اتنا کہا ابھی آرڈر نہیں کیا. فتکلم بکلام عربی مبین, بس نبی پاک کا آواز دینے کی دیر تھی, وہ عربی کلام کرنے لگ گئی, عربی کلام کرنے لگ گئی. اس کو کس نے پڑھایا ہوگا, کس نے سکھایا ہوگا؟ آج بدبخت لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک پڑھے لکھے نہیں تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ. یار بات آپ کو کر دوں, بڑی کمال کی بات ہے, بڑی کمال. آج کل ایک وائرل ہوا ہے لفظ کی, امی کے لفظ میں بات ہو رہی ہے. ایک امام غزالی کی بات عرض کر, آپ نے ایک بات کی. امام غزالی نے آپ فرماتے کہ بطخ نے انڈا دیا. کس نے انڈا دیا؟ بطخ نے انڈا دیا, اور وہ انڈا لا کے مرغی کے نیچے رکھ دیا. اب مرغی جو ہے 21 ڈیز اپنی ہیٹ دیتی ہے, پھر وہ انڈا کھلتا ہے. اب انڈا ہے بطخ کا, رکھا گیا کس کے نیچے؟ مرغی کے نیچے. انڈا کھلا تو بچہ نکلا, تو ظاہری بات ہے جس کا انڈا اسی کا بچہ, بطخ کا بچہ نکلا. اس نے نکل کے دیکھا مرغی کو, ماحول پایا مرغی کا, اور دانا دن کا مرغی دیتی, رہتا مرغی کے پاس, مرغی کی صحبت, مرغی کی سنگت, مرغی کی قربت, ہر وقت مرغی کے پاس رہتا. ایک دن مرغی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو بھی لے کے باہر نکلی. ایک تالاب کے قریب سے گزرے نا, مرغی بھی تھی, اس کے بچے بھی, اور بطخ کا بچہ بھی ساتھ. جب تالاب کے پاس سے گزرے, باقی سارے روٹین کے ساتھ جا رہے تھے, بطخ کے بچے نے تالاب دیکھا نا, چھلانگ لگا دی تالاب کا. امام غزالی کہتے ہیں کہ جو بچہ, یعنی اس نے پہلی نظر ہی مرغی کو دیکھی ہو, اس نے تیرنا کہاں سے سیکھا ہوگا؟ اس کو یہ فطرت کی کا علم کس نے دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عام مخلوق جو ہے اللہ اس کو بھی ماں کے پیٹ میں علم دے دیا کرتا ہے. عام مخلوق جو ہے, اس پہ فرانس کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے ریسرچ کی. اس نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ کون سا نکلتا؟ تحقیق کی اس نے, تو وہ چونکہ ایمبریو سائنس کا اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا, ایمبریالوجی کے ساتھ اس کا تعلق تھا. تو اب اس نے اپنی لیبارٹری کے اندر بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم سیٹ کر دیا کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی پہلی آواز کو کیچ کرنا ہے, اس کو سیو کرنا ہے. اب اس نے 100 بچوں کے پیدائش کے بعد ایک نتیجہ نکالا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو پہلی آواز کیا نکالتا ہے, پہلی آواز کیا نکالتا ہے؟ کہتے اس نے جب 100 کے بعد نتیجہ نکلا, 97 بچوں نے منہ کھولا تو جو پہلا لفظ نکالا وہ تھا یعنی مطلب اس کا معنی ہے ماں, جڑ, بنیاد. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے سیکھا کہاں سے؟ اس نے کہنا کہا جس ماحول سے آیا ہے اسی ماحول سے اس نے سیکھا ہے. اگر ماں کے بطن میں عام بچہ جو ہے اللہ اس کو شعور دیتا
आलम का होगा। आका ने पूछा या दब है को इतना का फतकल्लम दब कलाम अरबी मुबीन। अब जब ये कलाम के ना फाहिमहुल कौम जमिया कहते सिर्फ हुजूर ने न सुना, सारे सहाबा अरबी सुन रहे थे, वो अरबी में बोल रही है। तो उसने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बुल आलमीन। ये लब्बैक कौन कह रहा है? लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बिल आलमीन। अच्छा जब ये बात हुई ना उसके बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर ने फरमाया मन ताबुद, ए गो बता किसकी बंदगी करती है, किसकी बंदगी करती है? काल, उसने कहा अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलहु। उसने अल्लाह के हम शुरू कर दिया। ये उसने तो कलिमात किसने सिखाई? एक लफ्ज़ कौन सिखा रहा है? और सहाबा कहते हैं कि आम कलाम नहीं था, कलामिन अरबिय्यिन मुबीन, फसाहत भी थी, बलागत भी थी उसके कलाम के अंदर। अगले लफ्ज़ सुनिए, फिर हुजूर ने पूछा उसको से फ़क़ाल फमन अना, एगो बता मैं कौन हूँ, बता मैं कौन हूँ, यादव बता मैं कौन हूँ। काला अंता रसूल रब्बुल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। ए आका आप खत्मे नबूवत के ताजदार हैं। जानवर भी जानता था कि शान मुस्तफ़ा क्या है, जानवर भी जानता था मुकाम मुस्तफ़ा क्या है, जानवर भी जानता था अदब मुस्तफ़ा क्या है, जानवर जानता था एहतराम मुस्तफ़ा क्या है। जानवर होकर जानता है रसूल का अदब क्या है, जानवर होकर जानता है रसूल का इल्म क्या है, जानवर होकर जानता है आखिरी नबी कौन है। अगर ये फहम जानवर को है तो इंसान अशरफुल मखलूक हो के महरूम है। बस बात को ख़त्म करने लगा हूँ। दोस्तान मोहतरम, अर्ज कर रहा था उस जानवर ने मेरे पाक नबी के दादा को सलाम पेश किया। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उस जानवर का नाम जिंदा रखा हुआ है, जानवर का नाम जिंदा रखा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान का नूर जब मुंतकिल हो गए आता है, या एक हदीस भी सुना दूँ आपको। मेरे आका फरमाते आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा, मेरा और अली का शजरा एक ही। अली का शजरा, अगर कोई आपसे पूछे ना हुजूर के दादा जान का नाम क्या था तो जवाब मिलेगा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और कोई पूछे मौला अली के दादा जान का नाम क्या था, वही जवाब जो दादा नबी का वही दादा अली का। एक दादा के दो पोते, एक पोता नबियों का सरदार है, एक वलियों का सरदार है। नबियों के सरदार को मुस्तफा कहते हैं और वलियों के सरदार को मुर्तजा कहा जाता है। अब फरमाते मेरा और अली का शजरा एक ही है। पीछे से नूर इकट्ठा रहा था, इधर नूरे नबूवत था, इधर नूरे विलायत था, इधर से यूं चला रहा है। मेरे हाथ की तरफ देखना है, यूं चला रहा है, यूं चलते 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 एक मुकाम पे आया, एक नूर इधर चला गया, एक नूर इधर चला गया। इधर जनाब अब्दुल्ला है, इधर जनाब अबू तालिब है। आगे जाके फिर वो नूर जमा हो जाता है। जहां से नूर एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ हुआ उसको मुकाम अब्दुल्ला और अबू तालिब कहा जाता है। और जहां नूर जमा हुआ उस मुकाम को हसन हुसैन कहा जाता है। उस मुकाम को हसन हुसैन कहा, जहां नूर मिल गया। और हसन हुसैन की अम्मा का नाम अभी लिया जाता। मैं सैयद जरूर हूँ, सैयद मैं जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी सैयदा पाक का नाम सैयद बन कर नहीं लिया। कम्मी बन कर नाम लेता हूँ, गोला बन कर नाम लेता हूँ, पेना बन कर नाम लेता हूँ। बस इख्तितामी बातें कर रहा हूँ। देखिए हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, आपके 3 मशहूर नाम हैं। बस एक नाम की खैरात मिल जाए काम बन जाएगा। ये नाम याद कर लेंगे ना इसकी तशरीह, तो हमारे घर में बैठी माँ बहन बेटी को उसका इंशाअल्लाह असर मिलेगा, बरकत मिलेगी। एक नाम है फातिमा। क्या नाम है जी? फातिमा। फातिमा का रूट वर्ड क्या है? माता क्या? फा तोए और मीम, फितमुन से लफ्ज़ फातिमा निकला है। यह है रूट वर्ड फातिमा का। फतीम कहते हैं उस बच्चे को जिसका माँ 2 साल के बाद दूध छुड़ा दे। जो बच्चा 2 साल के बाद माँ का दूध छोड़ दे मुद्दत के बाद, तो उसको फतीम कहते हैं। फातिमा कहते हैं छुड़ाने वाली को।
फातिमा किसको कहते हैं? छुड़ाने वाले को। इमाम हैसमी ने इस हदीस को नकल किया है मजमू ज़वाइद के अंदर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, पता है मेरी बेटी को फातिमा क्यों कहते हैं? आका कैसे है, वजह क्या है? फरमाया क़यामत के दिन जो अपने बाबा के गुनहगार उम्मतियों को दोज़ख से छुड़ाने का इंतजाम करेगी, उनको फातिमा कहा जाता है। उनको फातिमा कहते हैं, उनको फातिमा। दूसरा लफ्ज़ है बतूल। क्या माना है जी? बतूल। इसका रूट वर्ड है बा, ता और लाम। सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, बतबत्तल इलैहि तबतीला। तबतील कहते हैं कट जाने को, अलग हो जाने को। जब रात होती बंदों से कट के, बंदों से कट के, बंदों से कट के, मुसल्ला बिठा के जो अल्लाह की बंदगी करती थी, रात गुजर जाती थी। सैयद अर्ज़ करते, रब्बा सोनिया तेरी रात छोटी होती है, फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता। बंदों से कट के जो अल्लाह की बंदगी करे उसे बतूल कहा जाता। और एक तोहफा और ले ले, तीसरा नाम है ज़हरा। क्या नाम है जी? ज़हरा। ये मैंने इसलिए कहलवाना है ताकि आपको नाम भी याद हो और नाम की बरकत भी याद हो। ज़हरा को पाकिस्तान और इंडिया में कली मुराद लेते हैं, लेकिन अरब की दुनिया में ज़हरा से मुराद अक्सर लोग फूल लेते हैं। यहाँ कली लेते हैं, फूल भी लोग लेते हैं, लेकिन अरब की दुनिया में जाए तो वहाँ ज़्यादातर फूल लेते हैं। फूल का एक नाम और भी है। कुरान मजीद की सूरह रहमान पढ़िए, अल्लाह फरमाता है फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। वर्दतन, वर्दा कहते हैं फूल। वर्दा किसको कहते हैं जी? फूल, फूल को। और ज़हरा भी फूल को कहते हैं। वर्दा का माना भी फूल, ज़हरा का माना भी फूल। मुझसे ज्यादा लोग समझदार बैठे हुए। वर्दा भी फूल को कहते हैं, ज़हरा भी फूल को कहते हैं। लेकिन फूल की दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल ऐसे होती है जब फूल खुला होता है, एक शक्ल ऐसी होती है जब फूल बंद होता है। खुले फूल का नाम और होता है, बंद फूल का नाम और होता है। अगर फूल खुला हो उसे पर्दा कहते हैं, अगर फूल खुला हो उसे पर्दा कहते हैं। अगर फूल पर्दे में हो उसे ज़हरा कहा जाता है, अगर फूल पर्दे में हो उसे ज़हरा कहते हैं। मुझे कहने दीजिए, जिनके नाम में इतना पर्दा है उनकी ज़ात के पर्दे का। सैयदा पाक के बाबा जान का मिलाद मनाने वालों, बस ख़त्म पे एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। ये मेरे उस्ताद गिरामी शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने ये वाक़या सुनाया। आप फरमाते कि जंग में आपके चचा जान से टीचर थे, स्कूल मास्टर, और वहाँ स्कूल में पढ़ाते थे। उनके स्कूल